السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا چاند ہوتے ہی ہمیں یہ 4 کام ضرور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کا فضل ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو خاص طور پر ہم ان 4 کاموں کی طرف توجہ دیں۔ آئیے وہ 4 کام کون کون سے ہیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلا کام رمضان کے روزے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی روزے فرض کیے تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، آدمی جب گناہوں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے کہ ہم اپنی زندگی گناہوں سے بچ کر گزاریں۔ تو روزے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے متقی بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو پہلا کام رمضان کا روزہ، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، رمضان کے روزے، پورے مہینے کے روزے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ روزہ چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ چھوڑنے والا رمضان کی ساری برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جانا ہی بڑی بدقسمتی ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ لیکن رمضان کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے، بخششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو جانے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا بھی ایسے شخص کو لگتی ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ اسی لیے پہلا سب سے ضروری کام رمضان کے مہینے کا روزے رکھنا۔ لوگ کام کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ کام چھوڑ دو 1 مہینے کے لیے۔ 11 مہینے سے آپ تیاری کرو رمضان کی کہ ایک مہینے میں یہ کام نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ کام کروں گا روزے چھوٹیں گے، تو مینج کرو، آپ ایڈجسٹ کرو۔ ٹھیک ہے، 100-200 روپے کم کماؤ، 11 مہینے سے تیاری کرو، جوڑ کے اتنا رکھو کہ اگر 1 مہینہ رمضان میں کام نہ کرو تو بھی کام چل جائے، لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے، جائز نہیں ہے رمضان کے روزے چھوڑنا کام کی وجہ سے۔ تو پہلا رمضان کا روزہ۔ دوسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن مجید کا بہت خاص تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ بہت ثواب رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی ہے، خوب تلاوت کرنی ہے، جتنا ہو سکے اتنی تلاوت کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا کام ہے کہ نمازوں کا اہتمام۔ 5 وقت کی جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کو تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی ہمیں خوب پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن آخرت کی چیزیں بہت سستی ہو جاتی ہیں۔ جنت کی اللہ سیل لگا دیتا ہے، معمولی اعمال پر اللہ تعالیٰ مغفرت، بخشش، جنت یہ ہمیں دے دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں نیکی کا کوئی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرو۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اسی لیے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو تو ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نفل نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے نا، استخارے کی نماز ہے، کسی بھی کام کو آپ کرنے جا رہے ہو استخارے کی نماز پڑھو۔ تو تیسرا جو کام ہے کہ نمازوں کا اہتمام، اور جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک۔ چوتھا کام ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے سب سے بڑی نیکی کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔
اگر آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے تو گناہ بھی مت کرو. نیکی کرنے والا اور گناہ کرنے والا، مان لیجیے کوئی نیکی بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے تو حساب تو برابر کر رہا ہے وہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی روزے کا ثواب نہیں حاصل ہوتا. وہ کون سے روزے دار ہیں؟ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے. اسی لیے چوتھا جو کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. پانچواں جو کام ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت. صبح سے شام تک جب بھی آپ جاگ رہے ہیں تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کریں. لیکن بہرحال ذکر کریں. اور دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے، آپ کو اللہ یاد رہے، دل آپ کا تسبیح پڑھ رہا ہو، دل آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہو. تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ 5 ضروری کام ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہم سب کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ 5 کام کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے.